بغداد کا باحیات درویش۔ بصرہ میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ مسکی نام سے مشہور تھے۔ مشک کو عرب میں مسکی کہتے ہیں، لہٰذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا شخص۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مشک بار اور خوشبودار رہا کرتے، یہاں تک کہ جس رستے سے گزر جاتے وہ رستہ بھی مہک جاتا۔ جب مسجد میں داخل ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر کتنی زیادہ رقم خرچ کرنا ہوتی ہے؟ فرمایا، میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی کبھی میں نے خوشبو لگائی ہے۔ میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح امراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا اسے بازار میں بٹھا دو تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو جائے۔ چنانچہ مجھے کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ہماری دکان پر ایک بڑھیا آئی، اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر دکاندار سے کہا میرے ساتھ کسی کو بیچ دو تاکہ جو پسند ہو انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس بھجوا دو۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بیچ دیا۔ وہ عورت مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بیچ دیا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی خوبصورت قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت اور فرش سب کے سب زرے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا اور وہ ایک دم میری طرف لپکی اور مجھ سے چھیڑخانی کرتے ہوئے منہ کالا کرنے کے دم پہ ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ عز و جل سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو مناسب بچنے کا ایک طریقہ سوچ لیا اور اسے کہا مجھے غسل خانے جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں۔ انہوں نے کہا اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی امید نظر نہیں آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے اللہ سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم اور موت کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک رستہ نظر آیا اور وہ یہ کہ میں نے غسل خانے کی نجاست کو اپنے جسم پر مل دیا۔ خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال لیے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچانا شروع کر دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب لونڈیاں جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور دکان پر چلا گیا، مگر کسی کو کوئی بات تک نہ بتائی۔ جب میں دکان میں داخل ہو گیا تو میرے دکاندار نے کہا، بھائی کتنی خوبصورت خوشبو لگائی ہے۔ ارے بھائی ایسی خوشبو تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، بھلا تم کو کہاں سے مل گئی؟ میں اپنی ذات میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید دکاندار میرا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ میں نے نجاست کو اپنے جسم پر ملا ہوا ہے، شاید میرے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔ میں شرم سے پانی پانی سر جھکائے روتا ہوا اپنے گھر آ گیا۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا خوب ہی مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا میں تم کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں ایک فرشتہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے میرے منہ اور چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اس وقت سے میرے جسم میں مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ اس فرشتے کے ہاتھ کی خوشبو ہے جو تم لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔